سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایکسپٹ کیا تھا باری جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد انسان کی کوئی ذات حیثیت نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ایون ان دی اینیمل سسٹم وی آر دا ویکسٹ، انڈیویجولز آر دا ہیومنز آر دا ویکسٹ۔ So Bismillah. First let me get to the political points and then we get me. ہاں بیسکلی میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس نعرے کو، اس کانسیپٹ کو، آج تک تو میں کہتا آیا کہ آپ الیکشنیں کرائیں، یہ الیکشن داندھی کے ہوئے ہیں، تو کسی نے مانا نہیں، کسی نے سنا نہیں، اس وقت کے سو کالڈ سلیکٹڈ نے بھی نہیں سنا۔ جب میں نے سلیکٹڈ کو ود دی ہیلپ آف دا پولیٹیکل پاورز، جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم سب نے مل کے، ان کا میں نے ایک ووٹ بھی نہیں لیا ہے، پی ٹی آئی نے مجھے ایک ووٹ نہیں دیا ہے پرائم منسٹر بنانے میں، اور ہم نے حکومت بنا لی ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پہ چلیں، تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں؟ ہم کو صرف جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکٹرل ریفارمز ہیں۔ آپ نے الیکٹرل ریفارمز کرنے، نیب ریفارمز کرنے، آپ نے یہ سب ریفارمز کرنے جس سے اکانومی اس حال پہ پہنچی ہے، اس درج پہ پہنچی ہے کہ آج آپ کو مطلب کہ وہ I would not want to use a negative term کہ لوگ آپ کو پیسے سے بھی آپ کے نہیں دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا اسٹاک ایکسچینج بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ یہی اسٹاک ایکسچینج جب پرویز مشرف کے زمانے میں تھا تو میں نے آ کے ان کو تیار کیا، تکڑا کیا، اور اس زمانے میں 9,000 سے جا کے جب میں نے چھوڑا تو یہ 26,000 پہ تقریباً تھا۔ فگرز نیچے اوپر ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، خود ریسرچ کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو سب آج کل ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، نیٹ آ جاتی ہے اور ہر کسی کی ہر بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو ان کو جو فکر ہے اور جو ان کو ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں، تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی، اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا، اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جو لو ہینگنگ فروٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس اس وقت تیل مہنگا ہے، آپ کہیں گے کہ آپ کہاں سے سستا تیل لائیں گے؟ بھائی وی ول ہیو اے ڈائلاگ۔ آپ کو پہلے سعودی نے 1 ملین بیرلز کی $70 پہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل رہی ہے یا ملنی چاہیے؟ کتنی ملنی چاہیے؟ اس کو بڑھنا چاہیے۔ یہ پرائم منسٹر کے تعلقات اچھے ہیں ود دا ہاؤس آف ساؤتھ، تو وہ ان سے بات کریں گے۔ اور جہاں تک IMF کا پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک IMF کا پروگرام آن ریل نہیں آ جاتا، وی ول ہیو ڈیفیکلٹیز۔ آپ کو ڈیفیکلٹیز ہیں، مجھے ڈیفیکلٹیز ہیں۔ آئل کی پرائس ہم نہیں بڑھانا چاہتے۔ دیکھیں نا، ایک دفعہ آئل کی پرائس بڑھتی ہے، ہر چیز کی، چکنز کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، انڈے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے مجھے ٹماٹر اور آلو کے لیے تھوڑی میں آیا تھا۔ نہیں، میں تو ٹماٹر اور آلو کے لیے آیا ہوں بھائی، میں نے تو گھر کے گرہستی کا خیال کرنا ہے، میں نے ہر چولہے کو جلانا ہے، جتنے چولہے بجھے ہوئے ہیں ان سب کو میں جلا کے کوشش کر کے اکانومی چلا رہا ہوں۔ تو میرے پاس آؤٹ آف دا باکس کافی تھاٹ پروسیسز ہیں، جو آؤٹ آف دا باکس اگر میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اف یو وانٹ ٹو نو، تو لائک فار ایگزامپل، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ ایک آپ کے پاس اسٹیٹ لائف انشورنس ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس اس وقت 100 بلین سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ 26% کسی کو دے دیں، کسی بزنس ہاؤس کو دے دیں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط آدمی کو دے دیں،
ان کی پراپرٹی، ان کے شیئر وہ حکومت کی 26% آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیں. مارکیٹ سے ہی آپ کو جو ہے وہ کم سے کم نہیں بھی 26% کا ملے گا تو آپ کو 8-10 بلین روپیز ملیں گے. تو یہ ایک آؤٹ آف دا باکس کانسیپٹ ہے. ایسے جتنے بھی آپ کی الیکٹرک بجلی کی جو لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں، اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی، اس وقت پاپولیشن کم تھی، آپ نے 2% نیچے کر دیا، 2% کم کر دیا، قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں جو پورے سندھ میں ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں، انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں، انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں، پمپس پہ بھی لگائیں اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ہم دیں، بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے، ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے، اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں دا پریسٹ، یو نو دیم، دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ، ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ آتا ہے. اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے، یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں، کلٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے، ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. وہ یہاں رہتے نہیں ہیں، ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتا کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے، لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ، کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے، سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں، سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں پولیٹیکل ہوئے ہو؟ اس نے یہی نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں، اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں، اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتا پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں، وہ پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ پولیٹیکل رہیں.
اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینس کے یا قوم کے یا عوام کے، اس کے عوامی نمائندے جو ہم نے کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں، کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں، کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں، ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں، ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. اگر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے، جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر، وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا، ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل کین ہیو ٹو ورک، کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ؟ اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرتھمیٹک نکالنی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں پانی کے مسئلے میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ، اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ، اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں، پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا، اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا، غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ، واپس آ جاؤ، میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے. کتنی لائننگ کی ہے؟ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں، پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ، سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے، وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی، ہم ٹیل اینڈرز ہیں تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ، فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس تو سالو کرنے ہیں، تو ہمیں کرنے دو، پھر ہمیں جانے دو الیکشن میں، وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاز چینج کرنے، امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. ہاں جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے، we have no issues. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار مائنورٹی، فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن، تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لندن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں، جہاں بھی پاکستانی اس کی میجورٹی ہے، موسٹلی برٹن میں ہے، تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے، ایشو ہی غلط ہے. جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو.
یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو، جس بیچارے کو نکالا بھی گیا، مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے، مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں، انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالت پر لگے، اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے، کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے، کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں، تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے، صرف یہاں کا لا نہیں ہے، ایک اور لا ہے اوپر کا، اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء کے لیے کہ پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش کیسے ہو جائے گا، اور جب ہوا تو پھر پاش ہو گیا. تو ان کی وہ نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو زبان خلق تھی، وہ بیانڈ مائنڈ تھی، زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کرے، ان کو وہاں مدد کریں، ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے، اس کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے، ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مولا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے ہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، بیک پہ ہمارے انڈیا ہے، اس طرف ہمارے ایران ہے. 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں راستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا Ubadi soil. Once you're on the Ubadi soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا، لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے، اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے آل دا وے ٹو یورپ اینڈ ڈرائیو بیک. اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ اوکے. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ. دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائیں، فاسٹ ٹریک بنائیں. اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری ایٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا. اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا، کب 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس نیب والوں کے پاس، انہوں نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے، اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے، ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر اے چارج، اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس، جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے، کم سے کم آپ کو چرپائی ملتی ہے، پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے. وہاں سے جو نیب نہیں بیٹا، عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے، ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو
کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے، جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے، پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ انہیں سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے۔ یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی، یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی۔ ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا۔ اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا، پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے۔ تو ملک کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، حالات کے معاملے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر۔ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر، اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا، ایسٹ بنگال تھا، بنگال میں وہ بھی تھا، بہار بھی بنگال میں تھا، اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی۔ اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر، دس اے بک ریٹن بائی سکندر مرزا سن، اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو یو ول گیٹ اے لٹل پکچر آف آل واٹ ہیپن۔ دس از اے کنٹینیوشن آف آل دیٹ، اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ 300 ملین پیپل، میں تو 220 ملین نہیں مانتا۔ As far as I am concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 ملین پیپل، اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، سنبھالنا ہے۔ آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے۔ ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا، یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے، میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے، اور 3 دن کے لیے گیا۔ اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا، اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا، اپنے دوستوں کے پاس تھا، اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا، اس کا پیار میں دیکھ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے، یہ اپنے زور سے گریں گے، اور وہی ہوا، یہ اپنے زور سے گرے۔ ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا۔ وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا راستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی۔ یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا، جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے۔ ہم اسٹیڈی کو لے کے آئے ہیں، ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل۔ MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے، تو مجھے بنانا پڑا۔ مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست تھے، ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں، اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ، ان سے بھی کام لیں گے۔ ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی۔ تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے، اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے، سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے۔ اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے۔ مجھے
पानी शुक्रिया जजाई साहब। एक तो आपके सामने नगर में आप सब जानते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में जो एक तरफ बहुत ही सख्ती से कहा था कि हमें मामला में मत कीजिए सियासत में। भाजपा आसिफ साहब ने जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने दो बातें की। एक तो बहरहाल बाजवा साहब के बारे में कहा, फिर खैर का बाकायदा नाम दिया। मेरे बारे में क्या कहा मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, जो खास बात ये थी कि मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट यानी नवंबर से पहले हो। आप ये कहते हैं कि हम तय करेंगे इलेक्शन कब होंगे, लेकिन ओरिजिनल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट दे, उसने फाइनेंशियल खिदमत में दिया होगा, लेकिन वायद पर नवंबर से मतलब ये है कि अगस्त सितंबर में होंगी। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN है, मगर PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, आप फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट का डिसीजन ले लें, उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। एक मिनट प्लीज, बारी छोटा सा मेरा सवाल था आपसे कि आपका कारोबारी अनुभव में बहुत असर महसूस है। आपने एक मनसूबा शुरू में पेश किया, मार्केट में शेयर फ्लोट करने वाला, माली बहरान से निकल सकते हैं। क्या आपकी तजावीज़ ये जो है हुकूमत की सतह पर भी इससे अमल दरामद करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि आमतौर पर आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से तो आपने आप कारोबारी योजना भी असर महसूस रखते हैं, तो कोई ऐसा मनसूबा है बहरान से निकल सके? ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, रोल ओवर ऑफ योर लोन्स इज अनदर वे। जब आपका रोल ओवर हो जाए तो फिर आप IMF से दोबारा बात करें, जो आपकी प्राइवेटाइज हो सकती हैं ऑन गुड प्राइसेस, गुड थिंग्स, उसको आप प्राइवेटाइज करें। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पब्लिक का शेयर बेच लें, उसमें 20% तो मैंने पहले ही कहा हुआ है कि सब लेबर का है, तो बाकी 26% आप सिर्फ देखें और मैनेजमेंट ट्रांसफर करें और उसमें देखें फिर आपको कितना एडवांटेज मिलता है। वो जाएं अपने स्टॉक के थ्रू ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके। अकरम बल साहब, एक तजिया हो रहा है कि कुछ लोग जो अस्करी कुव्वतों का जायजा लेते हैं, उन पर लिखते हैं, खासतौर पर शक्ति का, ये कहती है कि किसी भी तौर पर इमरान खान के पीछे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का के साथ है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड दे दिया गया है और ट्रैप कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को। तो इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि हम जो देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि शायद आपको ट्रैप किया होगा, पहले भी एक दफा ट्रैप हो गया बलूचिस्तान में, तो क्या आपको बलूचिस्तान की तरह दोबारा यहाँ ट्रैप तो नहीं किया गया है? नहीं, इंशाल्लाह आप थोड़ा हमारे वैसे भी हमारे साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं पाकिस्तान में स्टार्टिंग फ्रॉम 47 टिल टुडे कि हमारी जीन्स में आ गया है, तो हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेटल रोल ढूंढते हैं, अगर ना भी हो तो हम खुद ढूंढते हैं। इसलिए कि हमारा, मैं सुन रहा था किसी को टीवी पे, तो वो कहता है कि चाय वाला जो है उसके पास चाय पीने जाओ तो वो आपको बताएगा कि कौन सी जावेद मियाँदाद ने छक्का सही नहीं लगाया, चौका लगाया, कौन सी जगह क्या नहीं किया। और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते, जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है, तो बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे यहाँ
हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं और लोग, कोई बाय करता है कोई नहीं करता। ये पार्ट ऑफ आवर साउथ एशियन कल्चर है। एक मिनट, अरबाज जानी साहब। एक तो आप माशाल्लाह घरों के शौकीन है, एक जो आप जिस वजह से रह चुके हैं वो सदा रखा होता है। अभी एक सदर और वहाँ बैठे हुए, उसमें थोड़ी सी तरह गैर की एक्टिविटी में गैर करदार लिखा चांस की बात समझ, तो वो जो भी उसके बाद समझ जाती है वो बिना देना। तो इस पोस्ट में रहकर वो क्या इस तरह की हरकत या इस तरह की वो कर सकता है बेटों की, तो छोटा सा एक और है क्योंकि दुर्ता सवाल है कि हमारी एक बलोच बहन है, उसको शामिल किया, क्या सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस नाच पे चली गई कि वो चाइनीज को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, चाइनीज लैंग्वेज सिद्धियों को सिखा रहे थे। लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है। उस पे नाराजगी, और वहां से इतनी नाराजगी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हमने दिया है ग्वादर, हमसे बात करो, क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है? पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहां 1 एकड़ भी नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है। हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स सिक्योरिटी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है, तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं, वी विल हैंडल इट। जी साहब, मेरा सवाल आपसे कि आपने कहा कि करेंगे, एक आपके साथ ही उस पार्टी ने खासतौर पर आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इस इतिहाद में जो हुकूमत इतिहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इतिहाद से पहले, और आप क्या करना चाह रहे हैं? नैब जिस तरह करेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबल पीपल, द ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ नैब। मेरी सजेशन उनके साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब नैब से अलग कर दो। ब्यूरोक्रेट्स को जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब नैब हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीबों उनको देखते हुए और फिर वो प्री बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है? कहीं नहीं है।
So maybe, should be, could be, would be there. جی رضا صاحب امیر سکور جی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. جو بھی ناکامیاں ہیں وہ سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں, حقائق کو اکثریت تسلیم نہیں کرتے. تو کیا چارٹا ڈیموکریسی کے بعد کوئی چارٹا پالیٹکس, کوئی اس ملک کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیکل ونگس ہیں, خاص طور پہ جو عسکری ادارے ہیں, کیا آپ سب پولیٹیشنز مل کر وہاں پر پولیٹیکل ونگس کا خاتمہ کر سکیں گے؟ کوئی اس طرح کا کیوں نہیں کام کرنے سے تاکہ پولیٹکس کو پیور پولیٹکس بنایا جائے اور اداروں کو پیور جو ان کے مقاصد ہیں, جن مقاصد کے ذمہ داری بنائے گئے ہیں, وہ صرف وہ کام کریں جو ان کا کام ہے. کیا اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں آپ ان فیوچر؟ انشاءاللہ. میں نے یہ سلیکٹڈ کو ہی کہا تھا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں چھوڑو, تم ایک اکنامک چارٹر آف اکنامکس بنا لو تاکہ تمہارا پاکستان, اس لیے کہ مجھے پتا ہے نا لارجسٹ انٹرسٹ پاکستان میں اگر ہے تو ہمارا ہے, ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ کہیں ہم کو جیتنے دیا جاتا ہے, کہیں نہیں دیا جاتا, دیٹ از another ball game. مگر وی آر اسٹل دا لارجسٹ پولیٹیکل فورس ان پاکستان, تو جانا تو ہمارا ہی ہے. تو اس لیے میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا, مگر یہ سلیکٹڈ کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر میرے ساتھ میرا فائنانس منسٹر آئے گا اور کہے گا کہ جی میں یہ کرتا ہوں, نو یو کانٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ. اس کو جو کہتے تھے ویسا کر دیتا تھا. پھر ڈالر کو آپ نے, روپی کو اتنا کمزور کرنا ہی نہیں تھا کہ وہ 195 کا ڈالر ہو جائے. میرے زمانے میں بھی ڈالر سوئنگ کرتا تھا, مگر 60 سے اوپر نہیں آنے دیا جاتا تھا. وی وڈ انٹرفیئر, وی وڈ ٹاک, وی وڈ واک, وی وڈ ٹاک ٹو دی IMF. میں جب آخری اسٹیجز پر تھا اپنی حکومت میں تو IMF آئی تھی, میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا بھائی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا, میرا ضروری نہیں ہے کہ اگلا مینڈیٹ میرا ہو, کسی اور کا ہو. تو آئی ول بی irresponsible if I'm talking to you today. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. جو آپ تک بات نہیں کرنی ہے, میں سے ویسی ناراض ہے. وقاص باقر سر الیکشن الائنس کا تو الیکشن کے وقت پتہ پڑتا ہے. جب آپ الیکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب پتہ پڑتا ہے کہ یہ گاؤں دے رہا ہے ووٹ اور وہ گاؤں نہیں دے رہا ہے ووٹ. وہ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں ہاؤ کی تو بک ہی نہیں ہے. تو کوئی منع نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں حاضر سے حاضر دیں گے. پتہ تو پڑتا ہے یا ڈبہ کھلتا ہے. تو یہ الیکشنل الائنسز تو تب ہوئیں گے جب ہم کسی درج پہ پہنچیں گے. اور کراچی تو الحمدللہ اتنا بڑا ہمارا اثاثہ ہے, اس کو ہم نے کسی بھی حکومت نے, ہم نے دوسروں نے, ہمیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بنانے نہیں دیے. جب ہم خود فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو ہمیں آل اوور پاکستان کا سوچنا تھا, تو ہم اکارڈنگلی فنڈز میں دیتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ نیٹ پہ دیکھ لیں پہلے کہ کیا کتنے روڈ تھے سندھ میں اور اب کتنے روڈ ہیں. پہلے کیا فیسلٹیز تھیں اور اب کیا فیسلٹیز ہیں, ویدر وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہے, ویدر وہ روڈ سیکٹر میں ہے, ویدر وہ لائننگ کے سیکٹر میں ہے. یہ سب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو آفٹر دی 18th امینڈمنٹ میری نظر میں کام ہوا ہے سندھ میں. مظہر عباس رضوی صاحب, دو سوال ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کیا خود مراسلہ پڑھا ہے, اور اگر اس مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ امریکن آفیشل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے
تو ہم تمام پاکستان کو معاف کر دیں گے، اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز. اگر آپ نے وہ مراسلہ پڑھا ہے اور یہ امریکن آفیشل کے حوالے سے چیز موجود ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مذمت ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ مداخلت ہو، سازش ہو یا نہ ہو، مداخلت ہے. دوسری بات یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، جو بھی ہو، اگر اس کی ٹینیور میں 1 سال رہ گیا ہے تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پہ 1 سال پہلے آپ سب نے مل کے اس گورنمنٹ کو تو ٹاپل کر دیا. آج وہ سارے کرائسس، وہ سارے برڈن جو 8 مارچ سے پہلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے وہ آج آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پہلے میں آپ کا اس سوال، میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجل از سو irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے، اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا. مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے، کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے کہ بھائی، اور نہیں تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور اوور واشنگٹن، کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے، یو ڈیڈ ویل. دیر از نو سچ تھنگ. ہی ہیز کریٹڈ دس از اے پولیٹیکل وتھ دیٹ ہی از کریٹنگ. امریکہ کو کیا اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے، ان کی اپنی اکنامیکل ڈیبیکل ہے، ڈالر ویک ہو گیا ہے. ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ دے ڈنٹ ہیو مچ ٹائم فار یو. جب میں پریزیڈنٹ تھا، جب دے ور سٹنگ ان افغانستان، 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue کر لیتے. وہ پیسے مجھے 3 بلین ملنے تھے، وہی نہیں ملے. تو اتنا سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے. ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے. ہم وی ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ اینڈ safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. ہوگا, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local, koi bada hai, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least to ye karta ki mujhe phone to karta ki very well done. Brother, how are you? Mujhe to phone nahi aaya. So that means that he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 saal jang hoti rahi hamare border pe. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. یہ تو بات سمجھ آتی ہے, that is possible. مگر یہ کہنا کہ وہ they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So, if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. کوئی میرے کو 10 بلین کا پیکیج نہیں ملا ہے from the Americans. They are in economic issues themselves. آپ کو پتا ہے. You keep reading it. میرا پروفیشن تو جرنلزم نہیں ہے, مگر آپ کا تو ہے. So you read international news and now it's available. زمانہ تھا ہم BBC سے سنا کرتے تھے, 8 بجے آیا کرتی ہے نا شہربین. تو اب تو
फोन डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज अवेलेबल है. उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज अवेलेबल. अभी तो उसने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम, सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना हम, negative studies नहीं करते. वो क्या था? दूसरा था कि ये क्या एक साल पहले गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो रहा है? हाँ, ओके. नहीं, पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था. टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था. हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो. What was the reaction of who? Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ज़फ़र साहब, कल इमरान खान ने एक जलसे को खिताब किया है. उन्होंने कहा है कि मैं सिंध को ज़रदारी से आज़ाद कराने के लिए जा रहा हूं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिंध को आप पे कब्जा किया हुआ है, ज़मीनों को पानी दूसरों को नहीं है, आपकी ज़मीनों को पानी है. जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है ज़मीनों का, वो आपकी तरफ आप आ रहा है. तो आपसे निजात के लिए इमरान खान सिंध आने का उन्होंने ऐलान किया है, तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कह सकता हूं मैं? ये कहूंगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया लोगों ने. बोलो खुदा के यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूं मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको. ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में. वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं. इससे पहले के आदमी सोचे, इससे पहले के बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही जरूरतों पे पूरा उतरते हैं. अभी मैंने सीएम सिंध से बात की थी कल परसों कि एक मुझे लोन मिल रहा है कोरिया से, सॉफ्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने डलवाने. एक बनेगा मिठी में, डिप्लो में, वहाँ स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल विद ए यूनिवर्सिटी, विद ए नर्सिंग यूनिवर्सिटी, एक वहाँ बनेगा. एक सकरन में बनाएंगे, बिकॉज सकरन इज ऑन द नेशनल हाईवे, वहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं. तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. नाउ नोबडी हैज आस्क्ड मी or told me to do all these things. I think of them myself, and it is my business to think. जतोई साहब, सॉरी, जरदारी साहब, अभी आपने एक इकोनॉमिक रिवाइवल का एक प्लान दिया है, आप लोगों को रिलीफ मैंने अटैच किया है जी, और अगले इलेक्शन के बारे में भी आपने अपना माइंड बताया है. क्या बेहतर होता कि आपके साथ कोलिशन पार्टनर बैठे होते आज, ताकि ये लगता कि ये न्यू गवर्नमेंट का कंबाइंड विजन है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो आपके प्यार में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कराची की जर्नलिस्ट से मिला नहीं, उठा नहीं, शक्लें नहीं देखी. वो शक्लें जो मेरे साथ जेल में थी उनको नहीं मैंने देखा. कोई कहाँ का एंकर बन गया, कोई कहाँ का एंकर बन गया. मैं पीछे रह गया हूँ, तो उनको मिलने आया. थैंक यू. किया, मेहरबानी आपकी.
چلیے مہربانی آپ کی، میرا تعلق فرض ہے. دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ عمران خان کو بخشش دینے کے لیے ملک ریاض خبریں آئی تھی، آپ کے کن کن دوستوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیں، چلنے دیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے، آپ نے کہا کہ باجوہ کو سیلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے، فوجی جوانوں کو ہم سب سیلیوٹ کرتے ہیں جو بارڈر پر ہیں. فیض حمید کے معاملے پر کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اس نے بنائی ہے، کیا وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اس کو بھی سلام کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں؟ کون کس نے بنائی ہے؟ جواب دینے سے کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی آپ کے اتحاد موجودہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس نے بنائی. کس نے؟ اس نے فیض حمید نے. فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے. سابق صدر آصف زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے، مسئلوں کا حل نکالنا ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف لندن گئے ہیں نواز شریف سے ملاقات کرنے، نواز شریف سے فون پر بات ہوئی، انہیں سمجھایا ہے نئے الیکشن کروا کر عمران خان کیا کر لے گا، اسے نئے الیکشن کرانے کی جلدی ہے. اسمبلیوں میں اقلیتوں کی طرح اوورسیز بھی بیٹھیں گے. سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ نواز شریف کی لندن میں ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کے بعد شہباز شریف پاکستان آئیں گے، ان سے یہاں پر ملاقات ہوگی. اور انہوں نے مزید کہا کہ کہتا رہا دھاندلی ہوئی الیکشن کرائیں، کسی نے ہماری نہیں سنی. ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں اور یہ الیکشن کروانے کی جلدی کر رہے ہیں، یہ الیکشن جلدی کروا کر کیا کر لیں گے؟ ہم نے سلیکٹڈ کو سیاسی طاقتوں کے ذریعے ہٹایا ہے، ہمارا گیم پلان الیکٹورل ریفارمز کا ہے. سابق صدر آصف زرداری نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ یہی اسٹاک ایکسچینج تھی، مشرف دور میں تھا، میں نے اسے تگڑا کیا. یا وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.